حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک واقعہ قرآن سنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر ایک قتل ہو گیا، قتل کر دیا کسی نے اپنے رشتہ دار کو، اور رشتہ دار کو قتل کر کے دوسری جگہ کہیں کسی دوسرے محلے کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اور وہ جو قاتل تھا اس نے کہا بھائی دیکھو میرا یہ رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، مجھے اس آدمی نے قتل کیا جس کے گھر کے اوپر یہ لاش پڑی ہے، پیسے دلاؤ اسے، جو دیے تو دیا دلاؤ۔ اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کا وراثت تھی اس کا بھی مستحق بن گیا، وہ وراثت نہیں ملے گی جو مرا شخص جس کو قتل کیا اس نے، اور پیسے علیحدہ ملیں گے اس کے قتل کے۔ یہ اس نے سازش کی تیار، خود قتل کیا۔ اب یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اے موسیٰ ہمیں بتائیے کہ قتل کس نے کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، آپ ذرا بتائیے ہمیں کہ کس نے یہ قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے اس گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا موسیٰ عجیب بات ہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ قتل کس نے کیا، آپ ایک گائے اور مارنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ قالوا تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ تو مذاق ہے نا، ہم پوچھ رہے ہیں کس نے مارا، آپ کہہ رہے ہیں گائے اور مار دو، گائے کو اور ذبح کر دو، اس کا کیا تعلق اس سے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں مذاق کروں گا؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے مذاق کرنا۔ میں اس شریعت کے کام میں اللہ کا حکم ہے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میں مذاق کروں گا؟ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اب انہوں نے سوال کرنے شروع کیا، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اے موسیٰ اگر اللہ نے کہا ہے کہ گائے ذبح، اللہ سے پوچھ کے بتائیے گائے کیسی ہوگی، گائے کیسی ہوگی؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کے بتایا گائے ایسی ہوگی کہ نہ بہت بوڑھی ہوگی اور نہ وہ چھوٹی بالکل ہوگی، درمیانی عمر کی ہوگی۔ اب اللہ نے حکم دے دیا اب لے لو وہ گائے، اس کو ذبح کر۔ پھر سوال کیا دوسرا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اے موسیٰ یہ تو بتائیے وہ جو گائے ہوگی اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہوگی اور اس کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ گائے پیلی ہوگی، رنگ بھی اس کا بہت گہرا ہوگا، اور ایسا رنگ ہوگا دیکھنے والوں کو خوش کر دے گا، خوبصورت رنگ ہوگا۔ پھر بھی سوال نہیں رکے ہوں گے، تیسرا سوال پھر کر دیا، کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے کہ واضح طور پر ہمیں بتائیں کیسی ہوگی گائے، اس سے بڑی واضح بات کیا ہوگی؟ سب کچھ بتا دیا حضرت موسیٰ نے، یہ رنگ ہوگا، لیکن نہیں، پھر پوچھا تیسرا سوال، واضح بات بتائیے کہ کیسی ہوگی گائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہوگی ہم پر ہاں یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم پر مشتبہ ہو گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کیسی گائے ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً راہ پالیں گے اور ہم ضرور عمل کریں گے اگر صحیح بات ہمیں پتہ چل جائے تو۔ اللہ فرماتا ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ فرمایا تیسری صفت بیان کی ان کے سوال پر، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہوگی کہ اس سے کبھی خدمت نہیں لی جائے گی،
اس کو لوگ کیا نام ہے ہل ول جوتتے ہیں، اس سے کوئی ہل ول نہیں جوتا جاتا ہو، بالکل کوئی خط نہیں، ہل وغیرہ کوئی نہیں چلاتا ہو۔ کھیتی کے اندر پانی دیا جاتا تھا، اس کے ذریعے کیا نام ہے بیلوں کے ذریعے گائے کے ذریعے، یہ اس گائے نے یہ بھی کام نہیں کیا ہوا، ایسی گائے بالکل بے عیب گائے ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی داغ بھی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سی بات ہمیں بتا دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے تو نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے ذبح کر لی گائے ذبح کر لی۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں اللہ نے سنا۔ جب ذبح کیا تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا نکالو اس گائے کا، اور اس ٹکڑا لے کے وہ جو مقتول ہے جو مر گیا اس کی لاش نکالو، اور یہ گائے کا ٹکڑا اس کا مارو۔ انہوں نے جب وہ گائے کا ذبح کر، اچھا گائے کہاں ملی یہ سنیے پہلے تو۔ اب وہ گئے تلاش کے اندر گائے ڈھونڈنے۔ اب بتائیے عام گائے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اگر وہ سوال نہ کرتے تو اپنے بازار میں جا کے جو گائے ملتی وہ لے آتے، لیکن سوال کیے نا بار بار، اور سوال کے اوپر نئے نئے جوابات آتے رہے تو وہ گائے بھی ان کے لیے مہنگی ترین ہوتی چلی گئی۔ اور ہوا یہ کہ ایک دور کسی شہر کے اندر ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک گائے چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے، بیٹا تھا ان کا ایک ہی۔ انہوں نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میں اس کے لیے تیرے سپرد کراؤں گائے کو، اس کی حفاظت کی۔ وہ جنگل میں چرتی رہی گائے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کا بڑا بتی فرما بردار تھا۔ ماں سے کہا اماں اس گائے کو بیچوں؟ اماں نے کہا جاؤ بیٹا بیچ دو، لیکن دیکھو اس کی قیمت آج کل 6 درہم ہے یا 5 درہم ہے یا 3 درہم ہے، اگر کوئی 3 درہم والا آ جائے تو مجھ سے پوچھنا پھر دینا، بغیر پوچھے مت دینا۔ وہ گیا بیچنے کے لیے بیٹا، جب گیا تو وہاں کیا نام ہے ایک آ گیا، ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ اس نے کہا بھائی کتنے کا بیٹا یہ کتنے کا بیچو گے؟ کہا اس نے کہا جتنا پیسے دو تو۔ اس نے کہا 3 دینار چل رہے ہیں آج کل، 3 دینار دے دو۔ اس نے کہا لو 3 دینار۔ اس نے کہا نہیں، اماں نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھ کے پھر دینا۔ انہوں نے کہا نہیں اماں سے مت پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھوں گا اماں سے۔ وہ گیا اماں کیسا پوچھے؟ اماں نے کہا نہیں ابھی مت دینا، ابھی مت دینا، ابھی اور اس سے قیمت لگے گی۔ پھر گیا وہ، پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ اس نے کہا ہاں بھائی بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اس نے کہا بتاؤ کتنے ریٹ لگیں گے؟ اس نے ڈبل ریٹ لگایا، 6 دینار لگا دو مثال کے طور۔ اس نے کہا ابھی دیتا ہوں میں 6 دینار۔ اب اس نے کہا اماں نے کہا مجھ سے پوچھنا پہلے اور پوچھ کے پھر دینا۔ اس نے کہا بغیر پوچھے لے لو، 6 درہم دے رہا ہوں، پورے مارکیٹ میں یہ ریٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اماں سے پوچھ کے دوں۔ اماں کے پاس پوچھنے کی، اماں نے کہا نہیں بیٹا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں لگ رہا، مجھے تو کوئی لمبا مسئلہ لگ رہا ہے یہ۔ میں کون دیتا 6 درہم؟ ابھی ٹھہر جا تو، جو آنے والا آیا ہے تیرے پاس 6 درہم ہے اسی سے پوچھ، وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا مجھے، اسی سے پوچھ۔ چنانچہ بیٹا گیا، اس سے پوچھا بھائی بتاؤ میں کیا کروں اس کا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور کچھ لوگ آئیں گے جو اس تیری گائے کا سودا کریں گے، پورے دنیا میں ایسی گائے نہیں ہے جو تیری گائے ہے، اور اس کے بدلے میں تم 10 درہم 20 درہم 50 درہم نہیں، اس کی پوری کھال بھر کر سونا وصول کرنا، پوری کھال بھر کر سونا وصول کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ جب ڈھونڈتے جب پہنچے یہاں تو یہی گائے تھی جو اللہ نے نشانی بیان کی تھی۔ بہت تیز رنگ تھا، پیلا بھی، اور نہ جوتا گیا تھا اس کو، نہ ہل چلا تھا، نہ جناب نہ بہت بڑی تھی نہ بہت چھوٹی تھی، بالکل درمیانی تھی، رنگ بھی بڑا خوش نما تھا جو قرآن میں اللہ نے بتایا تھا۔ وہ ساری صفات کے اندر کوئی ایک داغ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے کیا کام کیا؟ ان کا بھائی یہی ہے وہ گائے جس کے لیے حکم ہے ہمیں خریدنی۔ ان کا بھائی کتنے پیسے؟ ان کا جو فرشتے نے بتائے تھے کہ پوری اس کی کھال بھر کا سونا لے۔ انہوں نے کہا بھائی منظور ہے، ہمیں تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا، جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا تو وہ جناب سودا بھی ہو گیا، وہ پیسے اس کو مل گئے اتنے کھال بھر کا، وہ لے کے گیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ذبح کرو۔ ذبح کیا؟ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس کا ایک حصہ لے کر اس مردے جو مر گیا تھا نا مقتول جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے مارو۔ جب وہ ایک ٹکڑا لے کر اس کا مارا تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، وہ مقتول زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اور زندہ ہو کے خون اس کے بہہ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ ہے میرا رشتہ دار جس نے مجھے قتل کیا۔ تو اس نے اپنے
بتا دیا. وہ جو قاتل تھا جو کہہ رہا تھا صاحب مجھے اس سے دیت بھی دلواؤ اور مجھے میراث بھی دلواؤ, اسی میراث کے چکر میں اس نے قتل کیا تھا, اسی لالچ کے اندر اس نے قتل کیا تھا. اس نے کہا یہی میرا قاتل, یہ کہاں اور یہ کہہ کے پھر وہ مر گیا دوبارہ.